السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان، السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا عطشان. محمد و آل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر باوز جدید کو بیعت حسین کی، مہنگی پڑی جدید کو بیعت حسین کی، لاکھوں سے بھی نہ بک سکی شریعت حسین کی. ارے دو ہی چیزیں کھا گئی وقت جدید کو، زینب کی قید اور ریت پہ میت حسین کی. نعرہ حیدری باوز بلند صلوات. مرحومین کی مغفرت کے لیے باوز بلند صلوات. شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب اہل بیت سب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے باوز بلند صلوات. ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں کی مکمل بے خنی کے لیے باوز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کی حاجات کی برابری، ان کے بیماروں کی شفا یابی، ان کے بے اولادوں کی آغوش کی آزادی اور دیگر تمام حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے باوز بلند صلوات. تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے باوز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين.
أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. روز جمعہ روز جمعۃ المبارک ہے، نماز جمعہ کا بھی انتظام ہے اور نماز جمعہ عین زوال سے شروع ہو جانی چاہیے اور بتایا گیا ہے کہ آج کا زوال 12:05 پر ہے، اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ 12 بجے اس نشست کا اختتام ہوگا اور آپ سب حضرات اس بات کی طرف متوجہ رہیں کہ جمعے کے ٹائم کو کاٹنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی مجالس کو روک دینا چاہیے. فقط چند جملے اس آیت کریمہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو حضرات توجہ میں ہیں بآواز بلند سے. قرآن مجید اللہ کے احسانات کو بیان کر کے اللہ کی معرفت کا رستہ آسان کرتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انسانی فطرت اس بات پر ہے کہ وہ احسان کی قدر کرتا ہے، محسن سے محبت رکھتا ہے، محسن کو راضی رکھنا بھی اس کی فطرت کا حصہ ہے. اور یہ بات ہر مسلمان اور ہر بلکہ انسان کے سامنے روشن ہے کہ سب احسانات کی بازگشت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے. باپ بھی اگر اپنی اولاد کا محسن ہے تو باپ کو بھی محسن بنانے والا اللہ ہے. ماں بھی اگر اپنی اولاد پر احسان کرنے والی ہے تو ماں کو ماں بنانے والا اور ماں کو مامتا دینے والا بھی اللہ ہے. اسی طرح کوئی بھی اس کائنات کا محسن ہو، کوئی بھی محسن ہو، اس کے احسان کا سرچشمہ خود رب العالمین ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. کوئی کسی کے حسن کی تعریف کرے تو وہ تعریف بھی بازگشت اس کی اللہ کی طرف ہے، اس لیے کہ حسن دینے والا بھی. آپ کسی پھول کی تعریف کریں، کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کریں تو وہ بھی پلٹ کر اللہ کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ اس پھول کو پھول بنانا، حسن دینا، خوشبو دینا، یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ اس لیے جب سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے تو محمد و آل محمد کا احسان بھی اللہ کی طرف سے. اس لیے کہ محمد کو محمد بنانا، علی کو علی بنانا، فاطمہ کو فاطمہ بنانا، حسنین شریفین کو حسنین بنانا، کسی نبی کو نبی بنانا، کسی امام کو امام بنانا، کسی رسول کو رسول بنانا، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اس لیے اللہ ہی ساری تعریفوں کا بنیادی طور پر استحقاق رکھتا ہے. لیکن ان احسانات میں سے سب سے بڑا احسان وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ
کہ اللہ نے اپنے مومنین پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کے اپنے نفوس میں سے ایک ہستی کو رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، اور اس رسول کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ یہ لوگ پہلے کھلی گمراہی میں گرے ہوئے تھے۔ تو کیا یہ بات آپ کے عقل کی اور سوچ کی تائید سے ہے اور آپ مانتے ہیں کہ سب احسانات میں سے بڑا احسان اس پاک رسول کو رسول بنا کر بھیجنا؟ کوئی اور احسان اس سے اونچا ہے؟ جی کسی احسان کے بارے میں سوچئے۔ بے شک انگنت احسان ہیں ہمارے رب کے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تمہارے بس میں گننا نہیں ہے۔ لیکن اگر احسان عظیم بلکہ احسان اعظم، سب سے اونچا اور سب سے بڑا احسان سوچنے لگو تو پھر سوائے اس کے شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا احسان سب سے بڑے رسول کا ہماری ہدایت کے لیے تشریف لانا ہے۔ لیکن جس بات کی طرف میں آپ کو تھوڑا سا توجہ دوں گا اس مختصر وقت میں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت کے آخر میں یہ جملہ رکھا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یہ لوگ اس سے پہلے کہ رسول تشریف لائے کھلی گمراہی میں تھے۔ میں سوال یہ آپ کی خدمت میں سوچنے کے لیے عرض کرتا ہوں، کیا پاک پیغمبر حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی معاف کر دو، اچھا تو کیا آپ سے پہلے بھی کوئی ہادی اور راہبر تشریف لائے تھے یا نہیں؟ جی حضرت سے پہلے ہدایت والے آئے تھے یا نہیں؟ کل کتنے نبی تھے؟ 1,24,000، مشہور یہی ہے۔ ان 1,24,000 میں سے آخری آپ تھے نا، ایک کم 1,24,000 نبی آپ سے پہلے تشریف لائے تھے۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے 313 کو رسالت عطا فرمائی تھی، تو 313 رسول تھے، ان میں سے 312 بھی آپ سے پہلے تشریف لائے تھے، وہ بھی سارے ہادی اور راہبر تھے۔ پھر ان میں سے 5 ہستیوں کا اولو العزم ہونے کا تذکرہ ہے، ان 5 اولو العزموں میں سے آخری آپ تھے تو 4 پہلے تشریف لائے تھے، تو ایک کم 1,24,000 نبی، 312 رسول اور 4 اولو العزم، اور اس کے ساتھ کم از کم 3 کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ بھی پہلے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، ان کے اوصیاء وہ بھی آئے تھے، کیونکہ ہر نبیوں کے ساتھ وصیوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ یہ سارے ہادی تھے، یہ سارے راہبر تھے، سارے آفتاب ہدایت تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اتنے سارے ہادیان برحق کہ آنے کے باوجود لوگ کس حالت میں تھے؟ کھلم کھلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اتنے نبی آئے، اتنے رسول آئے، اتنے اولو العزم آئے، اتنی کتابیں آئیں، اتنے معجزے لائے، کیا خیال ہے ہر نبی معجز نما ہوتا ہے یا نہیں؟ ہر رسول معجز نما ہوتا ہے یا نہیں؟ تو سارے رسول، سارے نبی معجزے بھی دکھاتے رہے، اور ان کا بیان بھی ایک قسم کا اعجاز ہوتا تھا، اس لیے کہ عام قسم کے خطیب کی بات بھی بڑی مؤثر ہوتی ہے، تو نبیوں کی باتیں، رسولوں کے ارشادات اور اولو العزم ہستیوں کی گفتگو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کا سارا سلسلہ ہدایت، سب کو سامنے رکھو، اور پھر قرآن کی اس آیت پہ غور کرو
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یا رسول اللہ یا الہی. اس کا نتیجہ یہ نکلا، خلاصہ اگر غور کرے بندہ، کہ جو ہدایت کے مقابلے میں قوتیں تھیں، ہدایت کو مٹانے والی، ہدایت کو خراب کرنے والی، نبیوں کی محنتوں کو نقصان پہنچانے والی، امتوں کو گمراہ کرنے والی، امتوں میں گمراہی کو پھیلانے والی وہ قوتیں وہ کون سی تھیں؟ اس قوت کا نام کیا ہے جو نبیوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، رسولوں کے مقابلے میں ہوتی ہے، کتاب الہی کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ جی شیطان. تو شیطان نے اتنی تخریب کاری کی انبیاء اور رسول و اولو العزم ہستیوں کی محنتوں کے مقابلے میں، اس نے اتنا گند پھیلایا کہ اللہ کو کہنا پڑا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ذرا فرمائیے وہ شیطان ابھی تک زندہ ہے یا مر گیا؟ جی زندہ ہے. اکیلا زندہ ہے یا اس نے اپنا بہت بڑا لشکر بھی تیار کیا ہوا ہے؟ میرے خیال میں پوری دنیا کی فوجیں اگر ان کی تعداد شماری کی جائے تو شاید دنیا کی فوجوں کے سپاہی کم ہوں گے اور ابلیس کے سپاہی، جبکہ اس کی فوج فقط انسانوں پر مشتمل نہیں بلکہ وہ جنات پر بھی مشتمل ہے نا؟ آیا جن بھی گمراہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں یا نہیں؟ آیا وہ فقط جنات کو گمراہ کر سکتے ہیں یا انسانوں کو بھی خراب کر سکتے ہیں؟ ہاں نظر آتے ہیں جن، نظر بھی نہیں آتے. تو ایک مخفی قسم کا شیطانی لشکر بھی موجود ہے جو فقط جنات کو ہی خراب نہیں کرتا بلکہ انسانوں کو بھی تباہ کرتا ہے. اور دوسرا لشکر ہے انسانی کہ ابلیس نے بہت سارے انسان بھی اپنی فوج کے سپاہی بنا رکھے ہیں. وہ مخفی مخلوق تو نہیں ہوتے، وہ تو نظر آنے والی مخلوق ہوتی ہے، کیونکہ انسان تو مثل جنات پوشیدہ نہیں ہے. انسان تو ظاہر بظاہر نظر آتا ہے اور جو کاروائی کرتا ہے وہ سامنے آتا ہے اور کرتا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوشیدہ قوتیں اور ظاہر قوتیں، شیطان کا ایک لشکر جرار ایسا موجود تھا، موجود ہے اور اپنی کارروائیاں کر رہا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر، 313 رسول اور 5 اولو العزم ہستیاں اور 4 کتابیں اور دیگر تمام ہدایت کا سامان ہونے کے باوجود ان کی کاروائی تیز ہے اور اللہ تصدیق کر رہا ہے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ان دسو کوئی ڈر ہے یا کوئی؟ یا علی جوان اچھا نعرہ لینے تو سٹھے لگ لے دیں. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا خطرہ ہے یا نہیں؟ جی یا خطرہ ٹل گیا؟ آج بھی ہے، آج بھی ہے. کتنے بڑے بڑے مؤثر انبیاء و رسول آئے کہ جن کے تذکرے کو قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. حضرت نوح جیسی بزرگ ہستی، حضرت ابراہیم جیسا خلیل خدا جسے اللہ نے امامت کا منصب بھی عطا فرمایا،
اور اتنا مضبوط انسان اور اتنا مضبوط اللہ کا نمائندہ کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں پھینکا اور وہ بین الآگ و منجنیق تھے اور جا رہے تھے آگ کی طرف، تو جبریل امین آیا اور کہنے لگا کہ میں مدد کے لیے تیار ہوں. تو حضرت ابراہیم نے جواب میں کہا مدد تو ضرورت ہے اما الیک فلا، تیری مدد کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. جس کی مدد کی ضرورت ہے وہ خود فیصلہ کرے گا اور میں اس کے فیصلے پہ راضی ہوں. یعنی کیا مطلب کہ اگر وہ مجھے آگ میں جلانا پسند کرتا ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں، اور اگر وہ بچانا پسند کرتا ہے تو میں اس کی پسند پہ راضی ہوں. بتائیے کتنی بڑی متوکل علی اللہ ہستی ہے. اس توکل کو دیکھو، اور پھر اس توکل کو دیکھو کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے ساتھ پاس آ کے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. کیا دیکھا ہے جی؟ پھر دہرائیے، کیا دیکھا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے بابا، خواب میں دیکھا ہے. کون خواب دیکھ رہا ہے؟ کیا حضرت ابراہیم پہ وحی نہیں ہوتی تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے پاس جبرائیل وحی لے کے نہیں آتے تھے؟ آتے تھے. یہ تو نہیں کہا حضرت ابراہیم نے کہ میرے پاس جبریل وحی لے کے آیا ہے اور اس نے اللہ کا مجھے حکم پہنچایا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. نہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے. اگے بابا ٹائم تھوڑا ہے، ہم تیرے سارے نعرے قبول ہیں، تھوڑا جب بولن دے. اچھا، چونکہ جمعہ تھی نا بے اول بات ہے کہ انشاءاللہ ٹائم وسیع ہو سی. تو عرض یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے وحی کے ذریعے نہیں کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو. کیا کہا ہے؟ خواب میں دیکھا ہے. اس کا نتیجہ یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ نبیوں کے خواب کی حیثیت بھی امر الہی اور وحی خداوندی کی ہے. اور حضرت اسماعیل نے اس کے جواب میں جملہ کہا ہے وہ یہ ہے کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ کو جو امر دیا گیا ہے آپ کیجئے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. اسماعیل کہہ رہے ہیں جو آپ کو امر دیا گیا ہے. یعنی معلوم ہو گیا کہ اسماعیل تسلیم کرتے ہیں کہ تیرا خواب امر خدا ہے اور میں اسے امر الہی سمجھتا ہوں. کتنی بلند ہستیاں ہیں، کتنی اعلیٰ مقام پر فائد ہیں، علمی، اخلاقی، تطہیر نفس اور ہر لحاظ سے. لیکن میں پوچھتا ہوں حضرت ابراہیم نے لوگوں سے گمراہی کو دور کرنے کے لیے کم کوشش کی؟ بلکہ آج تک جو اثرات موجود ہیں، آج سن 1440 ہجری تک بھی حضرت ابراہیم کی کوششوں کے نتائج سامنے ہیں، جن میں سے ایک بیت اللہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مقام بکہ میں ہے، جس کی شان یہ ہے کہ مبارکا وہدی للعالمین. وہ برکتوں کا بھی مرکز ہے، وہ ہدایتوں کا بھی مرکز ہے. تو بیت اللہ کن کے ہاتھوں سے بنایا گیا؟ حضرت ابراہیم و اسماعیل دونوں ان باپ بیٹے کے ہاتھوں سے بنایا گیا. تو وہ ہدایت کے سرچشمے کہ جن کو اگر آفتاب ہدایت کہا جائے تو بھی شاید ہم ان کی اتنی تعریف نہ کر پائیں گے جتنی تعریف کے وہ مستحق ہیں، لیکن پھر بھی ان کی ساری کوششوں کے باوجود اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین. مطلب یہ ہوا کہ میرے ابراہیم کی ساری کوششوں اور کاوشوں کے باوجود شیطانی لشکر خبیث نے ہدایت کو ختم کر کے گمراہی کو پھیلا دیا. جس کی ایک تصویر یہ نظر آتی ہے
کہ وہ بیت اللہ جس کو قرآن ہدی للعالمین، پتہ نہیں میری گالی سمجھ آتی بھی نہیں، جس کو قرآن ہدی للعالمین کہہ رہا ہے، وہی بت کدا بن گیا۔ اللہ کی عبادت کی بجائے بت کی عبادت کا مرکز بنا دیا گیا، اور وہاں مشہور کے مطابق 360 بت رکھ دیے گئے، اور عبادت اللہ کی بجائے بتوں کی ہونے لگی، اور سجدہ اللہ کی بجائے بتوں کو کیا جانے لگا۔ طواف بیت اللہ کا کرتے تھے لیکن نیت بتوں کے طواف کی ہوتی تھی۔ سائی بین الصفا کرتے تھے، صفا پہ بھی ایک بت لگا دیا تھا، مروہ پہ بھی ایک بت لگا دیا تھا، اور یہ جو سائی ہوتی تھی اب ہونی تو چاہیے تھی شاعر اللہ کے درمیان، اور ہو رہی تھی بتوں کے درمیان۔ یعنی حضرت ابراہیم جو توحید کے سرچشمہ تھے اور جو توحید کے سب سے بڑے مبلغ تھے، ان کی بعد حالت یہ ہو گئی کہ توحید کی بجائے لوگ شرک کا شکار ہو گئے۔ کوئی ڈر ہے؟ کوئی ڈر ہے؟ آپ نے آپ کو ساکو کو ڈر ہے؟ اگر حضرت ابراہیم کی محنت کو ضلال مبین میں تبدیل کر دیا گیا تو اے سن 1440 کا مومن و مسلمان، تو بھی محفوظ نہیں ہے، لشکر تیرے اوپر بھی حملہ آور ہے۔ بس میں توجہ دلا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اولو العزم انبیاء میں سے۔ واضح ہے کہ حضرت موسیٰ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو قرآن نے بہت زیادہ تعداد میں کوٹ کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قصے قرآن میں جن نبیوں کے ہیں ان میں سب سے زیادہ قصے کس کے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے ہیں۔ اور ہر قصے میں ہدایت کے لیے ہے یا ویسے قصہ گوئی کے لیے؟ کیونکہ قرآن تو ہے نا ہدی للمتقین، اس کا لفظ لفظ ہدایت ہے، اس کا حرف حرف ہدایت ہے، اس کی ہر حرکت زبر زیر پیش ہدایت ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو زیادہ آیات میں حصہ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حضرت موسیٰ کے کردار میں اور ان کی سیرت میں اور ان کے افطار ان کی ارشادات میں زیادہ ہدایت نظر آتی ہے اس امت کے لیے۔ کیونکہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ امت محمدی کے لیے ہدایت ہے نا، آئے تو اس وقت ہے، تو اس لیے قرآن جو نور ہدایت ہے، حضرت موسیٰ جن کا ہر حرکت اور جن کا ہر قول و فعل ہمارے لیے آفتاب ہدایت ہے، وہ آئے، انہوں نے محنت کی اور محنت کر کے اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ حکومت حاصل کر لی۔ پتہ نہیں توجہ ہو رہی ہے یہ؟ جب فرعون اور فرعونی لشکر غرق ہو گیا تو بتائیے فرعون والی حکومت کس کے پاس آ گئی؟ فرعون حکمران تھا نا، بادشاہ تھا، اب وہ ہو گیا غرق، اس کا سارا لشکر بھی غرق ہو گیا، اس کے سارے جو آوان و انصار تھے سارے تباہ ہو گئے۔ نتیجتاً اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حکومت چلانے اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور حکومت حضرت موسیٰ کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ فقط نبی نہ رہے، فقط رسول نہ رہے، فقط اولو العزم نہ رہے، فقط صاحب عصا نہ رہے، بلکہ صاحب حکومت بھی ہو گئے۔ اور حکومت کے اثرات بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر باطل لوگ بدسر اقتدار آئے تو حکومت کے ذریعہ باطل کی ترویج ہو جاتی ہے، اور اگر حق والے برسر اقتدار آ جائیں، جیسے آپ انقلاب اسلامی میں دیکھ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی کامیاب ہوا، حکومت حضرت امام خمینی اور ان مجتہدین اعظام کے ہاتھ میں آ گئی، اس کی تاثیر کوئی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ ہدایت کی شکل میں، دین کی ترویج کی شکل میں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ حکمران بھی ہو گئے، اور کافی عرصہ بعد بنی اسرائیل کے پاس بھی حکومت رہی۔ پھر حضرت داؤد آئے، ان کو بھی حکومت ملی۔ حضرت سلیمان آئے، ان کو بھی حکومتیں ملی، اور سارے اللہ کے نبی تھے۔ ہدایت کا جو وہ سسٹم تھا ان کا حکمرانی کے اعتبار سے مزید مضبوط ہو جانا چاہیے تھا، مضبوط ہوا۔ بڑا کام کیا ان بزرگان نے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لفی ضلال مبین، یعنی شیطان پھر بھی اپنے چکر چلانے میں کامیاب ہے۔
نتیجہ کیا نکلا کہ دین حضرت موسیٰ یہودیت میں تبدیل ہو گیا، اور یہودیت کے بارے میں اللہ نے اس کا تعارف الفاظ سے کرایا کہ قالت الیہود العزیر ابن اللہ، یہودی اس عقیدے پہ آ گئے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اب بتائیے اللہ دا پتری کوئی ہوں دے؟ ہاں تے اللہ دی دھی تے اللہ دی بیوی، ہاں نہیں۔ اب کتنی قوم ہے یہودیت کی، اور کتنا عرصہ سے وہ یہ مان رہے ہیں، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہے۔ کب سے یہودیت پھیلی آج تک چل رہی ہے، اور اس وقت یہودی پوری دنیا کو متاثر کیے ہوئے ہیں، اور ہر طرف ان کی گمراہی جو ہے وہ اپنا اثر دکھا رہی ہے، اور آج تک وہ مان رہے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اور انہی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو آیا یہ گمراہی بھی پھیل گئی یا نہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی جتنی بھی کوششیں تھیں ان کو بھی شیطان تباہ کر کے اپنے باطل نظریات کو پھیلانے میں کامیاب ہو گیا۔ رکھ چھوڑو بھی رکھ چھوڑو بس۔ اچھا اللہم صلی یا رسول اللہ۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ان کی پاکیزہ کوششوں اور مؤثر مساعی کے باوجود پھر بھی گمراہی پھیلی، اور اللہ کو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمانا پڑا۔ آگے چلیے، پھر کون آئے؟ حضرت عیسیٰ جیسے اولو العزم آئے۔ انہوں نے بڑی خدمت کی، بڑی محنت کی، بڑی کاوش کی، بلکہ وہ تو بذات خود معجزہ تھے۔ ایک ہوتا ہے معجز نما ہونا، ایک ہوتا ہے خود معجزہ ہونا، اس لیے کہ وہ تو بغیر باپ کے پیدا جو کیے گئے تو وہ آیت اللہ تھے، اللہ کی نشانی تھے، اور اللہ نے یہ سارا پروگرام حضرت مریم سے بیٹے کا ہونے کا، بغیر شوہر کے بیٹا دینے کا پروگرام بنایا اس لیے تھا کہ میری اس قدرت کا بھی لوگوں کے سامنے اظہار ہو جائے، اور فقط اظہار ہو کے ختم نہ ہو جائے، بلکہ وہ میرا نبی حضرت عیسیٰ زندہ رہے اور خدمت کرے، میری رسالت پھیلائے، میرا پیغام پہنچائے، اور میری ہدایت کے نور کو پھیلائے۔ خود بھی معجزہ تھے اور صاحب اعجاز بھی تھے۔ یہ تھوڑا معجزہ ہے کہ مردے زندہ ہو گئے، مٹی کی مورتیاں پرواز کرنے لگیں، اور مختلف قسم کے بیمار، کوڑھی، مبروس وغیرہ وغیرہ ان کے ہاتھ پھیرنے کے ساتھ شفایاب ہو گئے۔ بہت سارے معجزے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے بھی انجام پائے، اور خود حضرت عیسیٰ بذات خود بھی اس لحاظ سے معجزہ تھے۔ اب بتائیے کہ جو سراپا معجزہ تھا اس نے کوئی کم کوشش کی ہوگی اپنے اللہ کے پیغام اور ہدایت کو پہنچانے کی، لیکن ہوا کیا؟ قالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی خود اسی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان گئے، آج تک مان رہے ہیں یا نہیں؟ اور حضرت عیسیٰ کی جو ماں تھی، جب حضرت عیسیٰ کو مانا گیا اللہ کا بیٹا، تو حضرت عیسیٰ کی ماں کو اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ملا؟ سوچا، بیوی والا رشتہ۔ جو بیٹے کی جو ماں ہوتی ہے وہ باپ کی بیوی ہوتی ہے نا، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اور نہ اللہ کا کوئی خاندان ہے نہ کوئی فیملی ہے۔ انہوں نے فیملی بنا لی، اور فیملی کا نتیجہ نکلا جڑا اللہ دا پوتر ہے تو آپ ہی اللہ ہے۔ جی میں تساں آدھے ہو بلوچ دا پوتر بلوچ، سید دا پوتر سید، اللہ دا پوتر۔ میں تو مذاق نہیں کر رہا، اللہ حضرت عیسیٰ کو کہہ رہا ہے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ ابن مریم مجھے جواب دو، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کیا کرو اور میری ماں کی عبادت کیا کرو؟
اور حدیث عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو خود شاہد اور گواہ ہے، جتنا عرصہ مجھے تو نے ان لوگوں کے درمیان رکھا تھا میں تو تیری معبودیت اور تیری توحید کی تبلیغ کرتا تھا۔ میں خلاصہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کی محنت کا نتیجہ شیطان نے تباہ کیا یا نہ کیا؟ شرک وجود میں آ گیا یا نہیں؟ تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سے ہم سب اس امر کی طرف متوجہ ہوئے کہ بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے اولو العزم اور ان کی بڑی بڑی کتابیں جو نور ہدایت کا سامان لائی تھیں، شیطان نے ان کے خلاف بھی اپنی کاروائی کی اور کاروائی کمزور نہ رہی، بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے دین کو شرک میں بدل دیا، حضرت موسیٰ کے دین کو بھی یہودیت میں بدل دیا اور حضرت عیسیٰ کے دین کو بھی عیسائیت میں بدل دیا۔ اور میں فقط غالیہ پوچھنا کوئی چنتا ہے؟ یہ قصہ ہے فقط یا ساڑھے واسطے بھی کوئی پیغام ہے؟ میرے خیال میں ہم جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں تو کوئی اندیشہ نہیں۔ اب تو ہمارے لیے تو پیغمبر اکرم سید الرسول والمرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کی کاوشیں بھی ہو گئیں۔ اس کے بعد مولا علی جیسی ہستی، مولا امام حسن جیسی ہستی، بی بی بطول جیسی ہستی، امام حسین جیسی ہستی، 12 امام سارے سب نے اپنی محنتیں کی ہیں۔ چلو آخری غائب ہو گئے، باقی تو سارے 13 کے 13 معصوم اپنے اپنے دور میں مکمل خدمت کرتے رہے اور شرک کے خلاف جنگ لڑتے رہے۔ لیکن کچھ نہیں، یہ گلگال ہے، کوئی چنتا ہے یا سادہ دین بیمت ہی چکا؟ یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ مجالس جو قائم ہوتی ہیں ذکر آل محمد کے لیے، ذکر آل محمد کا مطلب یہ ہے ان کی تعلیمات، ان کے بیانات، ان کے پیغامات، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کا نور لوگوں میں پھیلانے کے لیے مجلس اسی کو کہتے ہیں نا۔ لیکن صد افسوس کہ اسی مجلس میں شیطان داخل ہو رہا ہے، اور سب سے بڑا جرم تب ہوتا ہے جب توحید کو شرک میں بدل دیا جائے۔ گناہوں نے صغیرہ و کبیرہ اور بدعملی کی ترویج بے شک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس سے بڑا جرم ہے شرک کی ترویج۔ اس لیے کہ جب شرک عقیدہ بن جائے تو پھر نہ کوئی نماز فائدہ دیتی ہے، نہ کوئی روزہ فائدہ دیتا ہے، نہ کوئی یتیم پروری فائدہ دیتی ہے، نہ کوئی مسکین پروری فائدہ دیتی ہے۔ اگر ایک مشرک ہو اور وہ روزانہ 1 لاکھ روپیہ یتیموں پہ یا 1 کروڑ روپیہ یتیموں پہ خرچ کرے تو بتائیے اس کے وہ 1 کروڑ خرچ کا فائدہ وہ اس کے لیے نجات کا باعث بنے گا؟ اس کے لیے جنت کا وسیلہ بنے گا؟ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، آج بھی سب سے زیادہ توجہ سارے مومنین کو اس بات کی طرف دینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اوپر شیطانی حملہ ہمارے عقیدہ توحید یا دیگر عقائد برحق کو لوٹنے کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آنکھیں کھولو، بیدار رہو، اپنے پیسوں کو بچانے اور اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے کتنے تالے لگاتے ہو، کتنے چوکیدار معین کرتے ہو، کتنی دیواریں کھڑی کرتے ہو، کتنی راتوں جاگتے ہو، دن کو جاگتے ہو، ہمارے چند ٹکے کوئی لوٹ کے نہ لے جائے۔ کیا پیسوں کا لٹنا اور جائیدادوں کا لٹنا یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے، یا دین اور ایمان اور توحید کے عقیدے کا لٹ جانا سب سے بڑا ڈاکہ ہے؟
ہماری ساری جائیداد لٹ جائے، ہمارے سارا مال کوئی لے جائے، حتیٰ کہ ہماری اولاد کو ذبح کر دے، ہمارے خود کو ذبح کر دے، یہ اتنی بڑی لوٹ نہیں ہوگی جتنی بڑی لوٹ ایمان کا لٹ جانا۔ تو کیا خیال ہے، ایمان پہ ڈاکہ جاری ہے یا نہیں؟ ایمان کا ڈاکہ جاری ہے، اور سب سے بڑا جو مشکل ترین مرحلہ ہے وہ یہ ہے، ایمان کا ڈاکہ ایمان کے نام پر۔ تو جو رہی ہے بڑے مومن بن کے، اور پھر اس سے بالاتر یہ پیسے دے کے ایمان لٹے نا، اے بھئی گالے پیسے گھن کے ایمان لٹیں گے۔ چلو ہمیں نہ کو مربع دے میں نہ کو نہ مربع دے میں نہ کو فیکٹری لا دے میں نہ تے ساکو کافر بنا میں نہ یہ دین لٹے نہ، تو بھلی کوئی گال ہے یہ تو ساڑیاں جائیدادیں بچ میں نے پیسے ہی موٹے موٹے گھن دیں، دل لٹیں دے کڑی شیخ میں ایمان۔ اور کتنا بے وقوف اور احمق ہے وہ شخص اور وہ قوم کہ جو لٹتی بھی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور بے وقوفی کس کو کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کر حماقت اور کسے کہا جائے گا؟ اب سوچ کہ جو لوگ تیرے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشاں ہیں وہ تیرے کتنے محسن ہیں۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ اس لیے میرے عزیز مہربانوں، سب سے بڑا احسان اگر کربلا نے ہمارے اوپر کیا ہے تو وہ احسان یہی ہے کہ کربلا نے ہمارے ایمان کا تحفظ کیا، ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا، ہمارے دین کا تحفظ کیا۔ لیکن اس تحفظ کے لیے امام حسین نے فقط اپنی جان کو قربان نہیں کیا، اپنی جان جیسے بیٹوں کو قربان نہیں کیا، اپنی جان جیسے جوانوں کو قربان نہیں کیا، اپنے پیارے قربان نہیں کیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیارا ہے زینب کبریٰ کا پردہ، اس سے بھی زیادہ پیارا ہے بیویوں کا وہ سارا سلسلہ کہ میں نہیں سوچ سکتا کہ کون ہے جو اپنی پھپھیوں کو بازار میں اس طرح دیکھے جس طرح کہ سید سجاد نے دیکھا ہے، اپنی بہنوں کا وہ حال دیکھے جس طرح کہ امام زین العابدین نے دیکھا ہے۔ اور اگر میں سچ کہوں تو مجھے تو یہ بھی ایمان کہتا ہے، سر اگرچہ حسین کا کٹا ہوا تھا اور نوک سنا پہ چڑھا ہوا تھا، لیکن تیرا وہ کٹا ہوا سر بھی ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے چوتھے امام دیکھتے تھے۔ چوتھا امام بھی موجود تھے، پانچویں امام بھی موجود تھے، اور یہ سارے دیکھ رہے تھے کہ یزید جیسا پلیت تخت پر بیٹھا ہے اور سامنے کھڑی ہے زہرا جائیاں رسیوں میں بدی ہوئی اور ظلم کی گرفتاری میں جکڑی ہوئی۔ اللہ جانے کتنا آزردہ اور مجروح ہے قلب بنت زہرا جب اسے کھڑا کیا گیا یزید جیسے کمینے کے ہاتھ میں۔ ہم تو اگر کسی عام سپاہی کو بھی دیکھیں کہ وہ ہماری کسی عزت کو گھور رہا ہے تو ہمارے لیے وہ بھی برداشت کے لائق نہ ہوگا۔ ذرا اسی واقعے کو دیکھ کہ جب سہل ابن سعد کو حضرت سکینہ نے کہا تھا سہل تیرے پاس کوئی زاد راہ تو ہوگا، جا وہ زاد راہ دے اس شخص کو جس کے پاس میرے بابا کا سر ہے، جس نے نیزے پہ اسے اٹھایا ہوا ہے، اس کو دے دے اور اس کو کہہ دے کہ یہ سر ذرا دور لے جا، یہ میرے بابا کا سر ذرا دور لے جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بابا قرآن پڑھے گا اور یہ سارے ظالم اس کو دیکھیں گے، اتنے وقت تک میری پھپھیوں کی طرف گھورنے والی نگاہیں اور ان
کی طرف تماشا بین نگاہیں یہ نہ اٹھ سکیں گی۔ عزادار اب بتا کہ کتنا دکھ ہے ان دختران زہرا کے جگر میں سمجھتا ہوں صدیوں سینکڑوں نیزے لگے اور ہزاروں تلواریں زخمی کریں، اس کا زخم اتنا سخت نہیں جتنا رسول کی بیٹیوں کا بے پردہ کیا جانا سخت ہے، اور جو ان کے دل میں زخم ہے اس کا کوئی وزن نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن بتا تو صحیح، ہارٹ فیل کیوں نہیں ہوا تیری آقا زادی کا؟ اس کا دل کیوں نہیں ہارٹ فیل کا شکار ہوا؟ سقطہ قلبی کیوں نہیں ہوا دختر زہرا کو؟ حالانکہ ایسے دکھ تو لوگوں کو جلدی اس دنیا سے روانہ کر دیتے ہیں۔ پھر جواب یہی ہے کہ بی بی جانتی تھی نانے کے دین کو بچانے کے لیے مجھے بڑے حوصلے کے ساتھ اس کام کو کرنا ہوگا اور بڑی ہمت کے ساتھ ان دکھوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ بالآخر دین کو لٹنے سے بچا لیا رسول کی اولاد نے، اور دین کو لٹنے سے بچا لیا ان بیویوں نے۔ آؤ اس دین کی ہم سب قدر کریں، اور ان علماء و صالحین کی اور ان تمام معاونین اور محافظین عقیدہ حق کی ہم قدر کریں کہ جو آج وہی کام کر رہے ہیں جو کل کربلا والوں نے کیا تھا، وہی کام انجام دے رہے ہیں جو اس خاندان نے انجام دیا تھا، جن کو قید کر کے در بدر پھرایا گیا اور جن کو بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام محافظین کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہمارے دین کی خدمت کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ہمیں ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق بخشے۔ آپ سب سے اپیل کی جا رہی ہے مرحوم ماں مشتاق حسین سوانا سیال اور ماں خضر ریاض سوانا سیال اور والدہ مار سکندر سوانا، ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی کیجئے اور التماس سے دعا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد قل له كفوا احد بسم الله الرحمن قل هو الله احد ولم يكن بسم الله الرحمن قل هو الله يا رب العالمين يا إله العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وانك على كل شيء قدير۔ خداوند اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس کے مومنین اور خدمت گزاران کے تعاون کو قبول و منظور فرما، جو بھی اس کے لیے خدمت کر رہے ہیں خداوند ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، علماء طلباء کو بھی اپنی توفیق خیر سے سرفراز فرما، اور خداوند ہمیں اپنے دین مبین کے سچے خدام اور اپنے ایمان کے محافظین میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کی حکومت عدل جہانی کا جلد قیام فرما۔ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واکفل ناظرنا بنظرت منا الیہ وجعلنا ممن استشہد بین یدیہ بحق نبیک محمد وآلہ الطاہرین وبرحمتک